الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ جل جلالہ ساری کائنات کے خالق اور مالک ہیں۔ اللہ جل جلالہ کے بے شمار انعامات احسانات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت زندگی ہے، اور اس زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ عطا فرمائی، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ رمضان مبارک کا پہلا عاشرہ آج مکمل ہو رہا ہے اور باقی 2 عشرے باقی ہیں۔ ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق، صلاحیت کے مطابق الحمدللہ اعمال صالحہ میں لگا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں مزید نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ آج رمضان مبارک کے مناسبت سے جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ ہے زکوٰۃ۔ اگرچہ زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے نہیں ہے، زکوٰۃ سال کے 12 مہینوں میں ہر دن اور رات جب چاہیں زکوٰۃ ادا ہو سکتی ہے، اور شریعت کے اعتبار سے انسان جس دن مالدار ہو جائے اسلامی تاریخ کے اعتبار سے اس دن سے لے کر اگلے سال اسلامی تاریخ کی اسی دن کو اس شخص پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ یعنی ایک شخص محرم کی 1 کو مالدار ہوا، صاحب نصاب ہوا، تو اگلے سال 1 محرم کو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ ایک شخص شوال میں صاحب نصاب ہو گیا تو اگلے سال شوال میں اس کو زکوٰۃ دینی ہے۔ ایک آدمی ربیع الاول میں صاحب نصاب ہو گیا تو اگلے سال ربیع الاول میں اس کو زکوٰۃ دینی ہے۔ اس کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے، بس ہمارے ہاں خصوصاً جو ہے ایشیائی ممالک میں یہ دستور ہو گیا ہے کہ ہم زکوٰۃ رمضان میں ادا کرتے ہیں، اور یہ زیادہ تر اس شوق اور رغبت میں ہوتا ہے کہ رمضان میں چونکہ صدقہ و خیرات کا ثواب زیادہ ملتا ہے تو اس لیے ہم
چاہتے ہیں کہ رمضان میں زکوٰۃ بھی نکالیں تاکہ ہمیں ثواب زیادہ ملے، لیکن شریعت میں یہ بات مطلوب نہیں ہے، پسندیدہ نہیں۔ جس رب نے یہ دین ہمیں عطا فرمایا ہے، شریعت عطا فرمائی، اور جس رب نے رمضان المبارک کو یہ فضیلت و عظمت عطا فرمائی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین دے کر بھیجا ہے، اگر یہ بات مطلوب مقصود ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارتاً کنایتاً ضرور ہمیں دین کی یہ بات بتاتے کہ زکوٰۃ بھی رمضان میں ادا کرنے کی کوشش کرو تاکہ ثواب زیادہ ملے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہیں بھی زکوٰۃ رمضان میں ادا کرنے کا حکم نہیں دیا۔ ہاں، ایک شخص رمضان میں اگر صاحب نصاب بن جائے تو رمضان میں ادا کرے، لیکن جو شخص کسی اور موقع پر صاحب نصاب بنے، علماء فرماتے ہیں کہ اصل میں شریعت میں محبت کی بھی ایک حد ہے، اور وہ وہی حد ہے جو شریعت نے مقرر کی ہے۔ یعنی آپ ایک چیز کے لیے بے چین ہوتے ہیں، تڑپتے ہیں، تو اس کی یہی حد ہے کہ شریعت نے جو مقرر کی وہ اس پر چلیں۔ اس کی مثال یوں آپ سمجھ لیں ایک مثال سے کہ جیسے قرآن کریم سال بھر پڑھنا شریعت کا حکم ہے۔ اب ایک آدمی کہتا ہے میں سال بھر نہیں پڑھوں گا اور رمضان میں مکمل چھٹی کر کے پورا مہینہ قرآن پڑھوں گا۔ تو رمضان میں پورا مہینہ قرآن پڑھنا اچھی بات ہے، پڑھے، لیکن سال بھر قرآن کا نہ پڑھنا یہ بہت بری بات ہے، اس کی بات پرس ہوگی۔ اس کو سال بھر جتنا بھی ثواب ملتا ہے اس کو بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے مالک اور آقا کا حکم پورا کرے۔ اس کو آقا نے جس وقت جو حکم دیا ہے بس وہ پورا کرے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں جو حکم دیا ہے وہ اسی وقت پورا کرنا چاہیے۔ تو اس لیے یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے نہیں ہے، لیکن عام طور پہ مسلمان زکوٰۃ رمضان میں ادا کرتے ہیں، اس لیے اس سے متعلق چند باتیں پیش خدمت ہیں۔ پہلی بات یہ کہ زکوٰۃ بھی فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، اور دیگر شریعت میں بہت ساری چیزیں فرض ہیں، لیکن عبادات میں سے یہ 4 بنیادی عبادات ہیں جو شریعت میں فرض ہیں اور یہ شریعت کا رکن ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے جہاں جہاں نماز کا ذکر فرمایا تقریباً اکثر جگہوں میں وہاں زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے۔ جیسے قرآن کریم کا آغاز اس سے ہوتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یعنی یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے اور تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے، اور متقی لوگ کون ہیں؟ جو بن دیکھے پوشیدہ غائبانہ اللہ تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر ایمان لاتے ہیں اور نمازیں قائم کرتے ہیں، اور ہم نے جو انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ کہیں یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ والمقیم الصلاۃ والمؤتی الزکاۃ، یعنی مختلف الفاظ میں نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، نماز قائم کرنے والے زکوٰۃ دینے والے، واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی۔ تو نماز اور زکوٰۃ یہ دونوں یعنی گویا کہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے رکن ہیں۔ زکوٰۃ یہ مالی عبادت ہے اور نماز جو یہ بدنی عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاتے ہوئے جو بڑے بڑے فتنے پیدا ہوئے ان میں سے ایک جھوٹے نبیوں کا نبوت کا دعویٰ کرنا، یعنی منکرین ختم نبوت، یعنی ختم نبوت کے انکار کرنے والے کچھ لوگ یکدم پیدا ہو گئے۔ اور دوسرا جو بڑا فتنہ پیدا ہوا وہ منکرین زکوٰۃ کا تھا۔ بعض لوگوں نے یہ شوشہ چھوڑ دیا کہ زکوٰۃ کا تعلق صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے تھا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، زکوٰۃ کا حکم ختم ہو گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ جہاد کا اعلان فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ میں تمام صحاح ستہ میں احادیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے ان سے عرض کی کہ اے امیر المومنین، اے خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ اذا قالوها فعصموا منی دماءهم واموالهم واعراضهم وحقهم وحسابهم على اللہ الا بحقه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے حکم ہے کہ میں لڑائی کروں لوگوں سے اس وقت تک کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، یعنی جب تک لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے تو میں ان سے لڑائی کروں گا، اور جب وہ لا الہ الا اللہ کہہ لیں تو پھر جو ہے انہوں نے اپنی جان، اپنی مال، اپنی عزت مجھ سے محفوظ کر لی ہے، اور مگر کسی اسلام کے حق کی وجہ سے، مگر کسی اسلام کے حق کی وجہ سے، وحسابهم علی اللہ، اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ لیں گے۔ تو میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے گزارش کی کہ جب یہ سب مسلمان ہیں اور لا الہ الا اللہ پڑھ کر کلمہ گو مسلمان ہو گئے ہیں اور مسلمان ہیں، تو پھر ان کے ساتھ لڑائی کرنا، قتال کرنا، جہاد کرنا یہ میں صحیح نہیں سمجھتا، اس لیے کہ مسلمانوں کے ساتھ لڑائی صحیح نہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ لأقاتلنہم، جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس سے ضرور جہاد کروں گا۔ یعنی بتایا کہ جس طرح کوئی شخص اگر نماز کا انکار کرے تو وہ مرتد ہو جاتا ہے، وہ گمراہ ہو جاتا ہے، وہ اس سے جہاد کیا جاتا ہے، تو اسی طرح زکوٰۃ کے منکر سے بھی جہاد ہوگا، ان سے لڑائی ہوگی۔ اور فرمایا کہ لو منعوا منی عناقا لأقاتلنہم، اگر کوئی شخص بکری کا ایک بچہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور زکوٰۃ کے دیا کرتا تھا، اگر اس بچے کو بھی منع کرے گا تو میں اس سے بھی جہاد کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیان سے اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو بھی کھول دیا اور میرے اوپر یہ بات واضح ہو گئی کہ حق وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سینے پر کھول دیا ہے۔ تو بہرحال زکوٰۃ بھی شریعت کا فرض ہے اور بنیادی فرائض میں سے ہے، بنیادی ارکان میں سے ہے۔ زکوٰۃ کے فوائد اور برکات بھی ہیں، اور نہ دینے پر قیامت کے دن سخت وعید اور عذاب بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا حسد الا فی اثنین، یعنی دنیا میں حسد جائز نہیں ہے، یا یوں کہنے کہ رشک اور غیبتہ یہ نہیں کرنا چاہیے، مناسب نہیں ہے، مگر دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں رشک اور غیبتہ کرنا چاہیے۔ ایک رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ اللہ علی ہلاکتہ فی الحق، ایک وہ شخص جس کو اللہ رب العالمین نے مال عطا فرمایا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلط کیا ہے اس مال کو حق کے راستے میں، شریعت کے راستے میں خرچ کرنے پر۔ اس پر آدمی کو رشک کرنا چاہیے کہ الکاش اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسے مال دے اور میں اللہ کے راستے میں دین کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے خرچ کروں۔ اور دوسرا وہ شخص کہ رجل آتاہ اللہ العلم، کہ اللہ رب العالمین نے اس کو علم اور حکمت عطا فرمائی ہے، اور پھر وہ اس علم اور حکمت کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا ہے، لوگوں کو صحیح مسائل بتاتا ہے، اور فیصلے کی ضرورت ہے تو شریعت کے مطابق فیصلے کرتا ہے۔ تو یہ علم بھی قابل رشک ہے کہ آدمی رشک کرے کہ کاش مجھے بھی اللہ تعالیٰ یہ علم دین عطا فرماتے تاکہ میں اس کے ذریعے سے دوسروں کو پڑھاتا اور دوسروں کو دین کی باتیں سکھاتا اور ان کو صحیح بات بتاتا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے کہ سخی یہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے اور جنت کے قریب ہوتا ہے اور جہنم سے دور ہوتا ہے، اور جو شخص بخیل ہوتا ہے وہ اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے، اور وہ جنت سے دور ہوتا ہے اور جہنم کے قریب ہوتا ہے۔
اور علماء فرماتے ہیں کہ سخاوت کا ادنا درجہ یہ ہے کہ شریعت نے جو فرض مقرر کیا نا، زکوٰۃ جو فرائض ہیں ان کو ادا کریں۔ اس لیے اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال خرچ کرنے والے اور بخیل کی چار صفات بیان فرمائی ہیں کہ جو شخص مال خرچ کرتا ہے سخی ہوتا ہے، وہ اللہ کے قریب بھی ہوتا ہے، اللہ کی مخلوق کے قریب بھی ہوتا ہے، کیونکہ جب اللہ کے مخلوق پر خرچ کرے گا تو لوگ اس سے محبت کریں گے، اس سے تعلق رکھیں گے، اور اسی طریقے سے وہ جنت کے قریب ہوتا ہے، وہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے اور جہنم سے دور ہوتا ہے۔ یہ مال جو ہے، یہ زکوٰۃ وغیرہ اس کو جہنم سے بچا لیں گے۔ اور جو شخص بخیل ہوتا ہے اس کو اس کے الٹ 4 صفات حاصل ہوتی ہیں کہ اللہ سے بھی دور اور اللہ کے بندوں سے بھی دور، اور اسی طریقے سے جنت سے دور ہوتا ہے اور وہ جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ اس لیے زکوٰۃ دینا یہ بہت ضروری ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اللہ کے راستے میں کوئی پاکیزہ مال خرچ کرے، اور اللہ تعالیٰ پاکیزہ مال کے سوا کچھ بھی قبول نہیں فرماتے ہیں، پاکیزہ حلال کمایا ہوا وہی اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، تو اللہ رب العالمین اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے وصول فرماتے ہیں۔ دائیں ہاتھ سے مطلب انتہائی عزت، انتہائی اکرام کے ساتھ وصول فرماتے ہیں، اس کی قدردانی کی جاتی ہے، اگرچہ وہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کے صدقات کو، زکوٰۃ کو ایسے بڑھاتے رہتے ہیں کہ وہ جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنے بکری کے بچے کو پالتا ہے اور وہ بڑا جوان ہو جاتا ہے، ایسے اللہ رب العالمین اپنے بندے کے صدقات کو بڑھاتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ احد پہاڑ سے بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ یعنی کھجور کا ایک ٹکڑا دیا اللہ کے راستے میں تو احد پہاڑ سے بھی وہ بڑھ جاتا ہے۔ تو بہرحال زکوٰۃ دینے کے بڑی برکات ہیں۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ سود سے مال گھٹتا ہے، اس کی ذاتی اعتبار سے گھٹ جاتا ہے یا برکت کے اعتبار سے گھٹ جاتا ہے، اس میں نحوست بڑھ جاتی ہے، لڑائی بڑھ جاتی ہے، جھگڑے بڑھ جاتے ہیں، ناچاکیاں بڑھ جاتی ہیں، ٹینشن بڑھ جاتی ہے، بیماریاں بڑھ جاتی ہیں، اور صدقات سے مال جو ہے وہ بڑھتا ہے۔ جب انسان صدقہ دیتا ہے تو اس سے مال بڑھ جاتا ہے۔ زکوٰۃ کا معنی ہی بڑھنا ہے، زکوٰۃ کا معنی بڑھنا، بڑھوتری ہے، اور زکوٰۃ کا معنی پاک ہونا ہے۔ تو جب انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو مال بڑھتا بھی ہے اور مال پاک بھی ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زکوٰۃ جو ہے یہ ہاتھ کی میل ہے، اور جب میل جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے تو پاک مال اس کے پاس سے رہ جاتا ہے۔ اس لیے زکوٰۃ جو ہے شریعت کا بہت بڑا فریضہ ہے، اور زکوٰۃ نہ دینے پر آخرت کی بہت بڑی وعید بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس پر بہت سخت ہمیں تنبیہ فرمائی ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، فرمایا کہ ہلاکت و بربادی ہے شرک والوں کے لیے۔ مشرک وہ ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی معبود سمجھے، کسی اور کو مشکل کشا سمجھے، کسی اور کو حاجت روا سمجھے، وہ مشرک ہے۔ اور مشرک تو بدترین گناہ گار ہے، یعنی اس دنیا میں اس سے بڑا گناہ گار نہیں ہے، اس کی کبھی بھی مغفرت نہیں ہوگی مشرک۔ لیکن اللہ تعالیٰ مشرک کی تعریف آگے یوں کرتے ہیں کہ ارے یہ مشرکین ایسے لوگ ہیں، ان کی ایک بری خصلت کہ یہ زکوٰۃ نہیں دیتے، مشرکین زکوٰۃ نہیں دیتے۔ یعنی جیسے مشرک لوگ نماز نہیں پڑھتے تو مشرک لوگ زکوٰۃ بھی نہیں دیتے۔ مشرکوں کے ہاں بھائی زکوٰۃ تو وہ دے گا جس کے ہاں آخرت کے کوئی نہ کوئی تصور ہے کہ مرنے کے بعد مجھے کچھ وہاں محلات بنانے ہیں، وہاں اس کی کوئی تیاری کرنی ہے، جنت کمانی ہے، مجھے وہاں کچھ ملنا ہے، تو وہ زکوٰۃ دے گا، ورنہ تو بیوقوفی ہے زکوٰۃ دینا۔ پھر تو مال دنیا میں ضائع کرنا ہے، گویا کہ دوسروں کو مال دے دیا اور ضائع ہو رہا ہے، اور آخرت کی تو اس کو امید ہی نہیں۔ تو مشرک کو آخرت کی کوئی تصور نہیں، امید نہیں ہے، اس لیے وہ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ علماء فرماتے ہیں اور فرمایا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، آخرت کے وہ انکاری ہیں، مشرک آخرت کے انکاری ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی یہ صفت بیان فرما کر کہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، مسلمانوں کو تنبیہ کی ہے کہ مسلمان ہو کر زکوٰۃ نہ دینا یہ تو مشرک ہونے کا شیوا ہے۔
یہ تو مشرکین کی صفت ہے کہ وہ زکوٰۃ نہ دے، ایک مسلمان ہو اور وہ زکوٰۃ نہ دے، یہ تو اس سے تصور نہیں ہو سکتا ہے۔ مسلمان کو تو زکوٰۃ دینی چاہیے، اگر مشرک ہو تو وہ زکوٰۃ نہ دے، کیونکہ اس کو آخرت کا کوئی تصور نہیں، اور مسلمان آخرت کے یقین کے بغیر مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جس مسلمان کو آخرت کا یقین نہیں ہے، پکا ٹکا یقین، مشکوک یقین نہیں، چلو دیکھی جائے گی، ہوگا سو ہوگا، جو چلو اگر زندہ ہو گئے اور اگر کچھ ہو گیا تو چلو ہم جنت میں، نہیں پھر نہیں جائیں گے جنت۔ اگر مگر والی بات ہو تو پھر جنت میں نہیں جائیں گے۔ جنت کے حقدار تو تب ہوں گے جب آخرت کا یقین ہوگا۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر مکمل یقین ہوگا، اور جس کو یقین ہوگا تو اس کو اپنے دیے ہوئے صدقات زکوٰۃ پر بھی یقین ہوگا کہ یہ مال ضائع نہیں ہو رہا، بلکہ یہ بینک بیلنس ہے جو مجھے کل انشاءاللہ ملنے والا ہے۔ اس لیے نبی کریم قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ بہت سخت وعید ارشاد فرمائی ہے، فرمایا کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ فرمایا کہ جو لوگ بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے، وہ مت سمجھیں کہ یہ ان کے لیے خیر ہے، وہ سمجھیں کہ پیسے بچ گئے اور ہمارے پاس اتنے لاکھ بچ گئے، اتنے ہزار بچ گئے اور ہم نے نہیں دیا۔ کون پوچھتا ہے؟ نظر تو نہیں آتا، کون اس کے گھر میں جا کر حساب کرتا ہے؟ یہ تو اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اتنے پیسے میں نے ہوشیاری سے چالاکی سے بچا لیے اور میں نے زکوٰۃ نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو اپنے لیے بہتر مت سمجھو، یہ ان کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، یہ ان کے لیے بہت نقصان دہ ہے، یہ شر کی بات ہے۔ فرمایا دنیا میں تو ہلاکت و بربادی ہے، ایک مرنے کے بعد کی بھی سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جس چیز کا انہوں نے بخل کیا تھا اس مال کو ان کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا قیامت کے دن۔ اور انسان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ بھائی زکوٰۃ اور دوسروں کے حقوق روک کر کتنا پیسے جمع کر لو گے؟ اس آسمان و زمین کا اصل وارث تو اللہ ہے، تمہیں تو ایک دن جانا ہے، چند دنوں کے لیے تم آئے ہو، ایک دن تم بھی چلے جاؤ گے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور دیکھو تم نے اگر سمجھتے ہو کہ ہم نے چھپا لیا، کس سے چھپا لیا؟ وہ خالق و مالک تمہارے سب اعمال کی خبر رکھتا ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، ہمارے تمام اعمال سے اللہ تعالیٰ باخبر ہیں۔ اس لیے زکوٰۃ نہ دینا بہت سخت گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص زکوٰۃ نہیں دیتا قیامت کے دن اس مال کو گنجا سانپ بنا دیا جائے گا، اور اس کی 2 آنکھیں ہوں گی، آنکھوں پر 2 نشان ہوں گے، اس کی سانپ کے آنکھوں پر 2 نشان ہوں گے، اور وہ سانپ اس کے گلے میں لپٹ جائے گا، اس کا توق بن جائے گا، اور وہ سانپ کہے گا، وہ انسان بھاگے گا اس سے، اور وہ سانپ اس کو زبان دی جائے گی، بات کرے گا، انا کنزک و انا مالک، ارے میں تو تیرا ہی خزانہ اور میں تو تیرا ہی مال ہوں جو تو نے جمع کیا تھا دنیا میں، آج کیوں مجھ سے بھاگتا ہے؟ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ آپ جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو بشارت دے دیجئے دردناک عذاب کی، جس دن ان کو گرمایا جائے گا، ان کو تپایا جائے گا، آگ کے اوپر گرمایا جائے گا، ان کے پشتوں کو اور ان کی پیشانیوں کو اور ان کے پہلو کو، ان کی پیشانی کو اور ان کی پہلو کو اور ان کی پشت کو، اور ان سے کہا جائے گا کہ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ خزانہ ہے جو تم نے دنیا میں اپنے لیے جمع کیا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، لہذا چکھو تم اس کا مزہ جو تم اپنے لیے جمع کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مال کا حق ادا نہیں کرتے، یعنی زکوٰۃ نہیں دیتے، فطرہ نہیں دیتے، فدیہ نہیں دیتے، جو شرعاً فرض ہے وہ نہیں ادا کرتے۔ 12ویں پارے میں حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کر کے فرمایا دیکھو مالی حقوق بھی ادا کرو اور بدنی حقوق بھی ادا کرو، اللہ کے حقوق بھی ادا کرو اور انسانوں کے حقوق بھی ادا کرو۔ مال میں کسی طریقے سے دھوکے کے ساتھ، جھوٹ کے ساتھ، ناپ تول میں کمی کے ساتھ کسی کا حق مار کر مال جمع نہ کرو، بلکہ
اللہ رب العالمین جس مال کو تمہارے لیے حلال قرار دے دیں، یعنی اللہ کے حکم کے مطابق تمہارے لیے جو چیز بچ جائے وہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم میں ایمان ہے اللہ اور اس کے رسول پر، اس کی کتابوں پر، آخرت پر، اور اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر تم ایمان رکھتے ہو کہ اللہ ہمارے خالق اور مالک ہیں اور اس کی باتیں سچی ہیں، تو پھر اس پہ یقین کر لو کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے باقی رکھا ہے، یعنی بغیر جھوٹ کے حلال کا نفع، بغیر دھوکے کے صحیح نفع، بغیر کسی کو نقصان پہنچائے نفع، سود نہ ہو، رشوت نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، اور اسی طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد جو باقی بچے، فطرہ دے دینے کے بعد جو باقی بچے، قربانی کرنے کے بعد جو باقی بچے، بیوی بچوں، والدین، رشتہ داروں، یتیموں، غریبوں، فقیروں، محتاجوں کے حقوق ادا کرنے کے بعد جو تمہارے لیے باقی بچ جائے، بقیت اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اب جس چیز کو تمہارے لیے باقی چھوڑ دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اب اس کا حکم نہیں دے رہے کہ دو، تو وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ ان کنتم مومنین، اگر تمہارا ایمان ہے، اور اس کے بغیر اگر ہم جمع کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ دو اور ہم نہیں دے رہے، غریبوں کے حقوق نہیں دے رہے، والدین کے، بچوں کے، بیوی کے حقوق نہیں دے رہے، اپنے رشتہ داروں کے حقوق نہیں دے رہے، زکوٰۃ نہیں دے رہے وغیرہ، تو یہ ہمارے لیے بہتر نہیں، یہ 100% نقصان کا ذریعہ ہے۔ اور بھی قرآن کریم میں بے شمار آیات ہیں جو سخت وعید آئی ہے، اس لیے ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ جس شخص پر زکوٰۃ فرض ہو اس کا اور اس کا رب کا معاملہ ہے، علماء سے مسائل پوچھیں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ زکوٰۃ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ زکوٰۃ مصرف زکوٰۃ، ایک تو زکوٰۃ کا مکمل حساب کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ صرف اٹکل پچو اور اندازے سے دیتے ہیں، دنیا کے ہر کام میں ہم حساب کر لیتے ہیں لیکن زکوٰۃ کا حساب نہیں کرتے۔ دیکھیے یہ بھی شرعی فریضہ ہے، جس طرح نماز فرض ہے نا، اب سال میں ہر روز ہم یعنی 365 دن میں روزانہ 5 نمازیں پڑھتے ہیں، 5 دفعہ اس کے لیے وضو کرتے ہیں، 5 دفعہ اس کے لیے مسجد آتے ہیں، اس کے لیے آدھا گھنٹہ 15-20 منٹ نماز میں ہم خرچ کرتے ہیں، تو پورے سال کے سارے دنوں میں کتنی نماز کے لیے ہم کتنا وقت نکالتے ہیں، کتنی دفعہ وضو کرتے ہیں، کتنی دفعہ ہم یعنی اس کے لیے محنت و مشقت برداشت کرتے ہیں، صبح سویرے نیند بھی قربان کرتے ہیں۔ تو جس طرح نماز کے فریضے کے لیے اتنی محنت کی جاتی ہے تو زکوٰۃ بھی ایسے ہی فرض ہے نا۔ اگر 2-4 دن کے لیے دکان بند ہو جائے، کاروبار تھوڑا سلو ہو جائے اور 2-4 آدمیوں کی الگ سے ڈیوٹی صرف اسی کام پہ لگا دیا جائے کہ شریعت کے مطابق مکمل زکوٰۃ کا حساب نکل آئے، اس لیے کہ فطری اعتبار سے انسان ہمیشہ بخیل ہوتا ہے، جب بھی اپنے اندازوں سے حساب کرتا ہے تو بخیلی والے حساب کرتا ہے۔ یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا۔ ایک ہمارے دوست ہیں یہاں محلے میں، ان سے میں ہمیشہ کہتا تھا حساب کرو، وہ کہتے نہیں میں تو 5-6 لاکھ روپے اوپر ہی زکوٰۃ دے دیتا ہوں اندازے سے نا، اور حساب کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ابھی چند سال پہلے اس نے مجھے بتایا ارے آپ کی بات صحیح تھی، میں ان سے کہتا تھا نہیں حساب کرو، حساب کرو، حساب کے بغیر اندازہ صحیح نہیں ہے۔ چند سال پہلے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی، انہوں نے خود ہی مجھے بتایا کہ مفتی صاحب آپ نے جو بات کی تھی شریعت کی بات بالکل 100% صحیح تھی، میں اندازے سے 5-6 لاکھ اوپر دیتا تھا، لیکن اب جب میں نے حساب کیا تو پتہ چلا کہ میں جو دیتا تھا اس میں سے لاکھوں روپے کم دیتا تھا، یعنی میرا اندازہ اتنا غلط تھا کہ میں لاکھوں روپے کم دیتا تھا۔ انسان کا مزاج یہ ہے کہ جب دینے کی بات ہوتی ہے تو حساب کم لگتا ہے اور جب لینے کی بات ہوتی ہے تو زیادہ حساب لگتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ بھی ضروری ہے کہ زکوٰۃ کو اس کے مصرف میں دیا جائے جو شریعت میں مصرف ہے۔ جیسے نماز پڑھنا فرض ہے نا، اس کے لیے وضو بھی فرض ہے، اس کے لیے کپڑوں کا پاک ہونا بھی فرض ہے، قبلہ رخ ہونا بھی فرض ہے۔ اب ایک آدمی کہے میں نے نماز پڑھنی ہے، سجدہ ہی کرنا ہے، مشرق کی طرف منہ کر لو یا مغرب کی طرف منہ کر لو، کپڑے پاک ہوں یا ناپاک ہوں تو نماز نہیں ہوگی نا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز بغیر وضو کے نہیں ہوتی، صدقہ جو ہے وہ بغیر وہ حرام مال کا صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ تو مصرف زکوٰۃ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، جو اس میں زکوٰۃ میں خاص طور پر صدقات میں فطرہ میں کہ مسلمان کو زکوٰۃ دینا بہت ضروری ہے، اور ایسے لوگوں کو یا ایسے اداروں کو دیں جو مسلمانوں پر خرچ کرنے کا اہتمام کرتے ہوں۔ ہمارے بہت سارے ایسے ادارے ہیں کہ وہ تو زکوٰۃ کا اہتمام ہی نہیں کرتے، کہاں خرچ کرنی ہے، ہر جگہ خرچ کر رہے ہیں۔
اور اس میں مالک بنا کر دینا ضروری ہوتا ہے، جیسے آپ پیسے لیں اور کوئی روڈ بنا دیں، ہسپتال بنا دیں، تو یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہوتا۔ تو بہرحال علماء سے مسائل پوچھیں، اور زکوٰۃ کو اس کے مصرف میں مسلمان پر خرچ کرنا ضروری ہے۔ جیسے آپ بہت سارے ٹرسٹ بن گئے، وہ زکوٰۃ کے پیسے لے دیتے ہیں اور لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اس میں ہندو بھی کھا رہا ہے، یہودی بھی کھا رہا ہے، سکھ بھی کھا رہا ہے۔ یاد رکھیں آپ کی زکوٰۃ اس طرح ادا نہیں ہوگی، آپ پہلے تحقیق کریں۔ اور ایسے اداروں کو، اب تو بہت ساری ایسی ایک تنظیم یا ہمارے ہاں JDC کے نام سے، اب وہ اہل تشیع کی تنظیم ہے، وہ تو زکوٰۃ کے شرع یعنی ان کے ہاں زکوٰۃ کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے، وہ زکوٰۃ کو مانتے نہیں۔ اور زکوٰۃ کا فریضے میں سب سے بنیادی طور پر جہاد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا تھا، اور ان کو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بھی چڑھے، نعوذ باللہ من ذلک۔ تو بہرحال تو اس لیے آپ یہ خیال کریں کہ زکوٰۃ آپ کی صحیح لگ رہی ہے یا نہیں لگ رہی۔ اور آخری بات میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کے مصرف کے لیے بطور خاص سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک طبقے کی طرف جو ہے رہنمائی فرمائی ہے، تنبیہ فرمائی ہے۔ فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، یعنی زکوٰۃ خاص طور پہ ان لوگوں کو دیا کرو جو دین کی خدمت میں مصروف ہیں، اور دین کی خدمت میں مصروفیت کی وجہ سے وہ کاروبار نہیں کر سکتے۔ ان اللہ رب العالمین نے خود ہی یہ بتا دیا، جو خالق کائنات ہیں، کہ انسان بیک وقت مکمل طور پر دو کام نہیں کر سکتا۔ جو لوگ دین میں 100% مصروف ہیں، وہ تجارت، کاروبار، لین دین اس میں نہیں لگے ہوئے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی تفسیر بیان القرآن میں فرماتے ہیں کہ اس آیت کا سب سے بنیادی مصداق وہ مدارس دینیہ کے طلباء اور علماء ہیں، مدارس دینیہ کے طلباء اور علماء ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں عام غریب، فقیر، مسکین، محتاجوں کو بیان فرمایا، لیکن سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ تمہاری زکوٰۃ، صدقات کے بہترین مستحق وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دین میں رکے ہوئے ہیں، پابند ہیں، مشغول ہیں، اور وہ دین کی مصروفیت کی وجہ سے وہ تجارت، کاروبار، لین دین نہیں کر سکتے، اور لوگوں سے لپٹ کر مانگتے بھی نہیں ہیں، اور لوگ ان کو سمجھتے ہیں، بیوقوف لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ عقل مند آدمی ان کے حالات سے سمجھتا ہے کہ جس طرح میری کھانے پینے کی ضرورت ہے، میرے بیوی بچے ہیں، میری ضروریات ہیں، ایسی ان کی بھی ضروریات ہیں، ان کو بھی کھانا پینا، ان کی بھی ساری ضروریات ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ زیادہ دینی چاہیے۔ اور تھانوی فرماتے ہیں کہ مدارس دینیہ اس کا سب سے بہترین مصداق ہیں، تو ہمیں ان مدارس کو جو دین کی نشر و اشاعت کا بڑا مرکز ہیں، ذریعہ ہیں، اور وہ یہ الہی کی حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ ہیں۔ الحمدللہ آج جو دین جتنا بھی محفوظ ہے، ہمارے ساتھ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں قرآن کے حفاظ، علماء، ائمہ مساجد، مفتیان کرام، شیوخ الحدیث، یہ جتنے بھی ہیں وہ صرف مدارس دینیہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور آج اللہ کا فضل ہے ہم پر کہ ہمیں علماء بھی مہیا ہیں، حفاظ بھی ملتے ہیں، اور مفتیان کرام بھی، کسی کمی نہیں۔ اور یہ سب مدارس دینیہ سے پیدا، کسی یونیورسٹی سے، کسی کالج سے، کسی اسکول سے نہیں پیدا ہوئے۔ اللہ رب العالمین ہمیں شریعت کے مطابق دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔